بہت بڑے بریکنگ نیوز چلائی جا رہی ہیں کہ فیض حمید کو کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے یا کورٹ مارشل کے لیے اس کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، لیکن کچھ نکات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ یہ میری اپنی رائے ہے، خبر نہیں ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس خبر کو اتنی امپورٹنس اور اس خبر کو اتنا کیوں اٹھایا جا رہا ہے، میڈیا کے اوپر پروگرام کیے جا رہے ہیں یا بریکنگ نیوز کی طور پہ اس کو چلایا جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی کورٹ مارشل ہوئے ہیں چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ، نہ اس طرح کوئی بریکنگ نیوز چلائی گئی، نہ اس طرح کوئی پروگرام کیے گئے، بس جو ہوا وہ حالانکہ کورٹ مارشل بھی ہو گئے، ان کو سزا بھی ملی اور کہا یہ جاتا تھا کہ اس سے ادارے کی مورال ڈاؤن ہو جائے گی، اس لیے اس کو پبلک نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ سب میڈیا کے اوپر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ جنرل امین کا کورٹ مارشل ہوگا، اس کو کسی کرپشن کے چارجز میں اس کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے جب شریف فیملی کسی کی مخالفت کرے، چاہے وہ جج ہو یا جرنل ہو، یہ بات آپ میری جا کے تحقیقات کریں، چیک کریں، ایسا ہی ہوگا۔ کسی جج کے اوپر انگلی اٹھائے تو اس کے اوپر ریفرنس دائر ہو جاتی ہے کرپشن چارجز کی، وہ خود استعفیٰ دے کر چلے جاتے ہیں گھر یا پھر اس کی ٹرائل شروع ہو جاتی ہے جوڈیشل کونسلر میں۔ اب یہ بات آپ نوٹ کریں، یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں، یا کسی حاضر یا ریٹائر جنرل کا نام لیا جاتا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ ہو یا کسی اور ادارے میں ہو، تو جو اس بدماشیہ کو ناپسند ہے جج جنرل، تو اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے، اور وہ جو خاص شریف فیملی سے جو تنقید کر رہا ہو اس کے اوپر جو سوالات شریف فیملی اٹھاتا ہے، اس کے بعد دیکھو ان اداروں میں بیٹھے لوگ کے اوپر کس طرح سے کارروائی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر الزام یہ شریف فیملی خود لگا رہی تھی کہ یہ ہمیں حکومت دے رہا تھا 2019 میں یا 20 میں کہ آئیں ہم آپ کو پہلے پنجاب دیتے ہیں اور پھر یہ وفاق دیتے ہیں، آپ حکومت چلائیں، عمران خان سے حکومت نہیں چلے گی۔ جب ان کا موشن تھا تو ایک دم سے ان کے خلاف بیانات کیوں دے رہے ہیں اور ان کے خلاف کیوں ہو گئے؟ اور دوسری بات یہ، جب امریکہ یہاں سے بھاگ رہا تھا، اس وقت DGI تھے جنرل فیض، تو اس کی پالیسی امریکہ کی پالیسیوں سے الگ تھے۔ امریکہ اس وقت بھاگ رہا تھا تو امریکہ کی سپورٹ نہیں کی، اس نے پاکستان اور پاکستان کی جو مفادات ہیں اس کو تحفظ دیا، اس کے مطابق اس نے اپنی پالیسی بنائی جو عمران خان کہہ رہے تھے یا ان کے مشاورے سے وہ دونوں پالیسی لے کر چل رہے تھے۔ تو یہ شریف فیملی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھیں آپ کے جو خلاف تھا یہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی ہم چین نہیں لینے دیں گے، ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے، جس طرح عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے اس کو بھی اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے بہت ساری باتیں اگر نوٹ کی جائیں اور پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ سوچیں، اپنے ذہن پہ زور لگائیں، تو یہ سب کچھ پاسبل ہے۔ تو یک اقدم سے کوئی کورٹ مارشل ہونا، ان کا گرفتار ہونا، پھر میڈیا پہ خبریں چلنا، پروگرام ہونا، اور ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے قاضی کی اپنی مفادات ہیں جو 3 سیٹیں PTI سے چھینی جا رہی ہیں دوبارہ کاؤنٹنگ کے نام کے اوپر، دوبارہ گنتی کے نام کے اوپر، جہاں PTI کے تو 20 سے 25 ہزار ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں اور نون لیگ کا ایک ووٹ بھی مسترد نہیں ہوتا۔ اس خبر سے توجہ ہٹانے کے لیے یا اس کی اثرات کو زائل کرنے کے لیے کہ جو سیٹیں PTI کی 3 چھینی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن کے تھرو، جو کمیشن تھا راولپنڈی کا جس نے کہا تھا کہ قاضی اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے ہیں، اس کے کہنے کے اوپر ہم نے دھاندلی کی، تو یہ سارے پوائنٹس آپ اٹھا کر دیکھیں اور ان خبروں کو دیکھیں کہ کچھ انتقامی کارروائیاں ہوں یا امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو یہ پوائنٹ میں نے اٹھائے، ان کے اوپر آپ بھی سوچیں۔ اگر کوئی بات غلط ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی احتسابی کی طرف جا رہے ہیں، تو احتسابی کی طرف جانا چاہیے۔ جو بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، جو آرمی چیف بھی رہ چکے ہیں، جو سیاست میں انٹرفیئر کرتے ہیں، جو رپورٹر نے خبر دی تھی احمد نورانی نے امریکہ میں بیٹھ کر، تو پھر اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے، ان کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ یہ 2-3 باتیں تھیں آپ لوگوں کو میں نے بتانے کے لیے کہ کوئی بھی خبر آئے تو پہلے اس کے پیچھے کی جو ریزن ہے، تصویر کی دوسری رخ کو بھی دیکھا کریں اور اس کو سمجھا کریں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔